جیسا کوئی سونے والے کا سطر کھل جانا. یہ بیچارہ غافل ہے، یہ غافل ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کے سطر کو ایسے چھپایا جائے، اس کے سطر کو ایسے چھپایا جائے کہ اس کو علم نہ ہو. اگر اس کو جگایا تو جگا کر یہ کہا کہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس بات پر پریشان اور شرمندہ ہوگا کہ آپ نے اس کا سطر دیکھا ہے. یہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے. بالکل یہی معاملہ پیش آیا. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے واقعات کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو چکر لگایا مدینی گلیوں میں رعایا کی نگرانی کے لیے. ایک گھر کے اندر سے رات کو چراغ جلتا ہوا نظر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے. سامنے سے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک عورت اپنے شوہر کو پیالے میں کچھ ڈال کر پلا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن تمہیں خبر ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ پیالے میں اس کو شراب پلا رہی ہے. یہ کہا حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن عوف سے، یہ عبد الرحمن یہ اس کو پیالے میں شراب پلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا حضرت عمر کا کہ عبد الرحمن عوف نے کہا امیر المؤمنین آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے گناہ ہو گیا. نہیں سوچتا ہوں کہ آج کل جن لوگوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے ان سے خود کتنے گناہ ہو رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش میں. دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں ان سے کتنے گناہ ہو رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اگر یہ اصلاح چاہتے تو یہ لوگوں کا عیب تلاش نہ کرتے، اس لیے کہ لوگ مسلمان کا عیب تلاش کرنے والا مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. صحیح حدیث کا ترجمہ ہے یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی مسلمان کے عیب پر نظر رکھنے والا اصلاح کے ارادے سے بھی مسلمان کے عیب پر نظر رکھنے والا مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب جوئی کی تو تو فسادی ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے عبد الرحمن میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ نہیں کہ یہ شراب پی رہی کا گناہ کیسے معاف ہوگا. اس وقت جتنا بھی فساد ہے امت میں اس کی سب سے بنیادی وجہ ہر شعبے والوں نے دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے، جمعیتوں کے اور مختلف تحریکوں کے درمیان جتنا بھی اختلاف اور فساد ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لیا. اس لیے اس کام کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی دوسروں کی اصلاح کا ارادہ نہ کرنا، کیونکہ جو اپنی اصلاح کے ارادے سے کام کرے گا وہ صالح بنے گا، جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا، جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا. جی ہاں، یہ نہیں جو مصلح بن کر بنے گا وہ صالح بنے گا، نہیں، جو صالح بنے گا اللہ اس امت کی اصلاح کا کام بھی لے لیں گے. تو حضرت نے فرمایا اے عبد الرحمن تمہارا خیال یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کہ ہاں مومنین میرا خیال تو یہ ہے کہ گناہ اس سے ہو رہا یا نہیں ہو رہا
وہ کیا پی رہا کیا نہیں پی رہا، اس کا سوال نہیں ہے. سوال تو اس کا ہے کہ آپ کے دل میں جو خیال آیا، آپ کے دل میں جو خیال آیا کہ وہ شراب پی رہا ہوگا، سن رہے تو رہے، آپ کے دل میں جو خیال آیا کہ وہ شراب پی رہا ہوگا، گناہ آپ سے ہوا ہے، گناہ آپ سے ہوا ہے. حضرت عمر کا کو فوراً حضرت عبدالرحمن عوف نے فوراً پکڑ لیا کہ نہیں اس سے گناہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کا سوال نہیں ہے، گناہ آپ سے ہوا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ یہ شراب پی رہا. اور میں نے فرمایا اے عبدالرحمن یہ تو بتائیے میرا گناہ کیسے معاف ہوگا، یہ نہیں کہ جائے شراب پی رہی ہے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جائے شراب پی رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. فرمایا کہ عبدالرحمن یہ بتا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا. عبدالرحمن نے عرض کیا المؤمنین آپ کے اس گناہ کے معاف ہونے کا، آپ کے اس گناہ کے معاف ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خاموشی سے یہاں سے نکل دیں. اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. آپ یہاں سے ایسے نکل جائیں خاموشی سے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو اس سے آپ کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. سوچو حالانکہ مومنین ہیں، سزا دینے کا حق ہے، لوگوں کی نگرانی کرنا، ان پر نظر رکھنا، رعایت کیا کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے تو آپ یہاں سے ایسے نکل جائیں کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، خاموشی سے واپس ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل بات یہ تھی کہ تم منکر کرنے والے کے منکر سے ایسے نظر پھیر لو کہ اس کا احساس نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ عرض کیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس اسلوب پر امت کو اٹھایا تھا، اس طریقے پر اٹھایا تھا کہ اصلاح کا اور تعلیم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارا معاملہ شفقت کا ہے منکر کرنے والے کے ساتھ تو امید ہے کہ یہ منکر کو چھوڑ دے، اور اگر تمہارا ارادہ منکر کرنے والے کی رسوائی کا ہے تو پھر یاد رکھو کہ تم اس سے بڑے جرم کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے، تم اس سے بڑے جرم کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا جائے، معاملہ شفقت کہ پہلے معاملہ غلطی کرنے والے کے ساتھ شفقت کا کیا جائے. آپ نے یہی کیا، اس پیشاب کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا، پیشاب کرنے والے کے ساتھ پہلے معاملہ شفقت کا کیا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو. جب وہ پیشاب پورا کر چکا فرمایا ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی. پھر اس کو بلا کر فرمایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں، کہ مسجد تو ذکر و عبادت، دعوت و تلاوت کے لیے، اعمال کے لیے مسجد ہے، پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے. یہ آدمی اپنی قوم میں گیا اعلان کرتا ہوا کہ یہ اس طرح سکھلانے والے ہیں، خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا،
انہوں نے مجھے اس طرح سے سکھلایا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ دوڑے تھے مجھے روکنے کے لیے، لیکن آپ نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو. میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا طریقہ ہے تعلیم دینے کا، یہ نبوت کا طریقہ ہے تعلیم دینے کا، کہ پہلے غور کرو کہ اس دعوت میں داعی کا مزاج کیا ہو. یہ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ داعی کے مزاج میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی، کہ تم منکر کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلے نرم مزاج اختیار کرو. یہ کب تک نرمی اختیار کریں کہ اس وقت تک نرمی اختیار کرتے رہو جب تک وہ تمہاری بات کو لے لے. اور اگر تم یہ دیکھو کہ نرمی سے، سنو بات دھیان سے، تم یہ دیکھو کہ نرمی سے باز نہیں آتا، منکر کرنے سے نرمی سے باز نہیں آتا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اصلاح کا ارادہ چھوڑ دو. اس لیے کہ منکر کرنے والے کو اتنی بات بتلا دینا کافی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. منکر سے روکنا یہ نہیں کہ آپ منکر کرنے والے سے لڑیں. منکر سے روکنا یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کو بتلا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. بس سنو غور سے، جو لوگ اصول کے لیے لڑتے ہیں، اصول کے لیے لڑتے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ آدمی انتہائی فسادی ہے جو اصول کے لیے لڑائی کرے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے اپنے ساتھیوں سے، متعلقین سے بے تعلق